الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین و خاتم النبیین۔ آج بہت سارے دوستوں کی یہ فرمائش ہے اور بہت سارے دوست پوچھ بھی رہے ہیں کہ آپ صیغے کو پہچاننے کا اور صیغہ بتانے کا جو مکمل طریقہ ہے صحیح انداز میں وہ آپ بتائیے۔ حالانکہ بہت سے چینلز پر بھی یہ صیغہ بتانے کا جو طریقہ ہے یہ اپلوڈ کیا جا چکا ہے کافی چینلز پر، لیکن اس کے باوجود بھی یہی فرمائش آ رہی ہے کہ آپ صیغہ بتانے کا اور صیغہ پہچاننے کا کوئی آسان طریقہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، آسان طریقہ یہی ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس کے اندر انہوں نے صیغے بتانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ جس طرح کہ تفسیر باب الصرف کے اندر امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی اس کے آخر میں صیغہ بتانے کا اور پہچاننے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کوئی صیغہ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس صیغے کو اس کے ہم وزن پر چڑھانا چاہیے، یعنی مثال کے طور پر لفظ ہے انقطع، ٹھیک ہے، یا اکرما، تو اب اس کا ہم نے ہم وزن یہ نکالنا ہے کہ انفعلا، ٹھیک ہے، افعلا، تو اب جو فا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں جو بھی حروف آئیں گے یہ اس کا مادہ کہلائیں گے، یعنی جن کو ہم حروف اصلیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد حروف اصلیہ جب ہم نے پہچان لیے تو ظاہر بات ہے جب ثلاثی مزید فی کا ابواب ہوگا تو اس صورت میں تو جو بھی ان ابواب کے وزن پر وزن آئے گا ہم اسی کے باب سے اس کو مان لیں گے۔ مثال کے طور پر ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں، تو ان 12 ابواب میں سے جس کے وزن پر بھی وہ آئے گا تو ہم اسے ہی اسی کے وزن پہ مان لیں گے، اور اگر رباعی مجرد یا رباعی مزید فی کا کوئی وزن ہوگا تو یا ملحق با رباعی مزید فی کا ہوگا تو ہم اس کو اسی وزن سے مان لیں گے جس وزن پر وہ آ رہا ہوگا۔ اور باقی بات رہی ثلاثی مجرد کے صیغوں کی، تو ثلاثی مجرد کے جو صیغے ہیں ان کا یہی طریقہ ہے کہ پہلے مادہ نکالا جائے، مادہ نکالنے کے بعد ہم لغت میں دیکھیں گے، چاہے فیروز اللغات میں دیکھیں، چاہے آپ مصباح اللغات میں دیکھیں، مختار الصحاح میں دیکھیں، یا اسی طرح آپ المنجد میں دیکھیں، اسی طرح القاموس الجدید کے اندر دیکھیں، بہت ساری لغتوں کی کتابیں جو ہیں موجود ہیں، ان کے اندر ہم وہ مادہ دیکھنے کے بعد ہم مادہ اس کا نکالنے کے بعد تلاش کریں گے کہ یہ کس باب سے آ رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہمارے بہت سے ساتھی اس بات پر مار کھا جاتے ہیں کہ وہ صیغے کا باب بسا اوقات نا الگ الگ معنی کے حساب سے باب لکھا ہوتا ہے، تو وہ پہلے شروع میں دیکھتے ہیں تو پہلا باب دیکھ لیتے ہیں، معنی پر توجہ نہیں دیتے، باب دیکھ کر وہ کہتے ہیں یہ باب سامیہ اسماء سے آتے ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ کچھ ابواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ سامیہ کے وزن پر آئیں گے تو معنی اور ہوگا، ضربہ پر آئیں گے تو معنی اور ہوگا، ناصرہ پر آئیں گے تو معنی اور ہوگا، تو وہاں پر جو معنی مطلوب ہو اس کے مطابق دیکھا جائے تو باب پہچاننے میں ہمیں آسانی بھی ہو جائے گی اور ہم کسی موڑ پر مار نہیں کھائیں گے۔ اس کے بعد یہ طریقہ ہے کہ جب ہم نے یہ طریقہ دیکھ لیا، المنجد ہم نے کھول لی یا کوئی اور لغت کھول لی، اس سے ہم نے باب بھی دیکھ لیا، اب صیغہ بتانے کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پر ضرب صیغہ ہے تو ہم بتائیں گے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد، اور ہفت اقسام بتانی ہے صحیح از باب، یعنی ضرب یضرب اصل حروف اس کے جو ہیں ضاد را با ہیں۔ اسی طرح جو مزید فی کا صیغہ ہے وہ بتانے کا مکمل طریقہ، کیونکہ بعض مدارس میں بتایا جاتا ہے کہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف یا مضارع معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب فلاں فلاں فلاں، حالانکہ صیغہ بتانے کا مکمل طریقہ یہ نہیں ہے۔ مکمل طریقہ یہ ہے صیغہ واحد مذکر غائب فعل، یعنی جیسے مثال کے طور پر باب افتعال کے وزن پر اجتنبا ہے تو ہم بتائیں گے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مزید فی غیر ملحق با رباعی اور با حمزہ وصل، کیونکہ جو باب افعال کے علاوہ جتنے بھی ابواب کا وزن ہے وہ جتنے بھی ابواب کے شروع میں حمزہ آتا ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے، صرف باب افعال کا حمزہ قطعی ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ جتنے بھی حمزہ آئیں گے تو ہم ان کو با حمزہ وصل ہی کہیں گے، جتنے بھی ابواب آئیں گے۔ اس کے علاوہ جن کے شروع میں حمزہ جتنے بھی آئیں گے ان کو ہم با حمزہ وصل کہیں گے، اور اس کے علاوہ جو باب افعال ہے تو اس کا حمزہ قطعیہ ہے تو وہاں پر ہم با حمزہ وصل نہیں کہیں گے بلکہ بے حمزہ وصل کہیں گے۔ یہ طریقہ ہے صیغہ دیکھنے
صیغے کا۔ اس کے علاوہ جو معلل صیغے ہوتے ہیں ان میں تعلیل کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، وہ ہم نے جو قواعد پڑھے ان قواعد کو اس کے اوپر فٹ کرنا ہوتا ہے، فٹ کرنے کے بعد یہ جو ہمارا نتیجہ نکلتا ہے تو وہ ہمارا اصلی صیغہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس پر بحث ہو جاتی ہے، بس اتنی ہی بحث کافی ہے۔ اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے تو بندہ صیغہ پہچاننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔